جی السلام علیکم. یہ 541 یعنی کہ 541ویں ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. کورونا سے احتیاط کریں، ڈسٹینس رکھیں، ماسک پہنیں، سینیٹائزر یوز کریں. اس ایپیسوڈ میں آپ کو اپنا بائی روڈ فرسٹ ٹائم مسقط سے دبئی کے سفر کا بتاؤں گا. وہاں پہ بینک میں ایک ہی ہوتا تھا کہ جی جب کبھی چھٹیاں ہوں تو دبئی جائیں، کیونکہ جو لوکل عمانیز تھے، عربی تھے، وہ بھی زیادہ تر چھٹیوں میں دبئی جاتے تھے. تو ایک کریز تھا دبئی دیکھنے کا، دبئی جانے کا. تو جب کبھی ہم بینک کے آفیسرز کو کوئی سیلی بڑھانے کا کہتے، کچھ بھی کہتے، تو ہم سے وہ یہی کہتے کہ اگر دبئی کا پرمٹ چاہیے تو وہ بتاؤ. تو ایک دفعہ وہاں پہ عید الوطنی نیشنل ڈے کی 4-5 چھٹیاں تھیں. میں نے سوچا چلیں، روڈ پرمٹ بنتا تھا دبئی جانے کے لیے، وہ بھی چند ایک کیٹیگری کا تھا. چونکہ میں بینک میں تھا، مجھے یہ سہولت اویلیبل تھی، سارے پروفیشن کو یہ سہولت نہیں تھی. تو دبئی کا پرمٹ بنوا لیا. گاڑی میرے پاس تھی، ٹویوٹا کرونا. تو ایک دوست کے ساتھ پروگرام بنا. جیسے ہی ہم اپنے ہوم سٹی سوہار سے نکلے، سوہار سے آگے فلج القبائل ہے، فلج القبائل سے بریمی ہے، بریمی عمان کا حصہ ہے. اس کے ساتھ پھر یو اے ای کی ریاستیں لگتی ہیں، جیسے دبئی ہے، شارجہ ہے، ام القوین ہے، راس الخیمہ ہے، ابوظہبی ہے. یہ اس کی ریاستیں ہیں. تو ایک وادی جزی کا بارڈر ہے جہاں سے ہم جا رہے تھے، یہ بریمی کو ٹچ کرتا ہے. ایک بارڈر ختمت ملا کا ہے، وہ ہم سوار سے نکلیں. فلاج قبائل کا راؤنڈ باؤٹ ہے، اس کے آگے شناس کے آگے آ کر سے پھر لیفٹ سائڈ کو روڈ ہے. تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے، تو ہم سیدھے دبئی پہنچ جاتے ہیں. لیکن جس راستے سے میں جا رہا تھا، یہ راستہ سوہار سے فلاج القبائل، وہاں سے راؤنڈ باؤٹ کو لیفٹ کو ٹرن کریں تو بریمی کو جاتا ہے. وہاں پہ بھی ہماری کمرشل بینک کی برانچ تھی. تو سوچا چلیں ادھر سے چلتے ہیں، کچھ دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی. لیکن جیسے ہی فلج قبائل کا راؤنڈ باؤٹ کراس کیا تو گاڑی بریک ڈاؤن ہو گئی. گاڑی کو سٹارٹ کر رہا ہوں، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی. خیر بڑی پریشانی ہوئی، کیا کیا جائے. جو پرمٹ ہے اس کی بھی لمٹ ہوتی تھی، 4 یا 5 دن اس میں آپ ٹریول کر سکتے تھے، اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا تھا. عجیب مشکل آن پڑی. میرے ایک دوست تھے حاجی رفیق صاحب، ان کا گیراج تھا، وہ راول پنڈی سے تعلق رکھتے. میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا گاڑی کو یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی. خیر دھکا وغیرہ بھی لگوایا، پیٹرول بھی تھا، مشکل ہو گئی. انہوں نے کہا کہ آپ وہیں رکیں، مجھے لوکیشن بتا دیں، میں اپنا مکینک بھیجتا ہوں. انہوں نے اپنا انڈین مکینک بھیج دیا. خیر وہ لڑکا آیا، اس نے چیک کیا، اس نے کہا جی آپ کی گاڑی کا ٹائمنگ بیلٹ ٹوٹ گیا ہے. وہ لمبا چوڑا کام تھا، گاڑی کو لازم گراج میں لے کے جانا تھا. خیر وہ جس گاڑی میں آیا تھا اس کے ساتھ اس کو ٹو کیا.
और हाजी साहब के गैरेज में लेके चले गए। दुबई का प्रोग्राम रास्ते में ही रह गया। अब फिर वहाँ के ये देखना पड़ रहा था कि आइंदा कब कोई छुट्टियाँ आती हैं। तो कोई 2 छुट्टियाँ आई तो दोबारा प्रोग्राम बनाया कि चलो अब दुबई चलते हैं। अब जो हमने रूट चुना वो ख़त्मुत मलाह वाला था, वादी जिज़ी वाला नहीं था। मैं अपने दोस्त को साथ लिया, उसके हमरा निकले तो मतलूबा वक़्त में ही हम दुबई पहुंच गए। उस वक़्त सूरज ढल रहा था। तो पहले हमने होटल की तलाश की, कमरे मिल रहे थे होटल में, वहीं पे स्टे किया। सफ़र से थके हुए थे। अगले दिन बाहर निकले, दुबई की सैर वगैरह की। मेरे साथ जो लड़का था वो गुजर खां का था, शाकर उसका नाम, अल्लाह ताला उसे सेहत तंदरुस्ती दे। मंदरा स्वाबा गुजराहां से वो तल्लक रखते थे। कज़न वगैरह थे, 8-10 लड़के थे। मेन मार्केट में उनकी वेजिटेबल की शॉप थी। खैर बाहर निकले, घूमते रहे। मुझे तो कोई दुबई में ख़ास चाम नज़र नहीं आया। अब एक और ओवरनाइट स्टे था तो वो कहने लगा मुझे कि आप ऐसे करते हैं कि आप होटल में नहीं जाते, मैं आपको एक पाकिस्तानियों के डेरे पे ले चलता हूँ, वहाँ पे गपशप भी लगेगी। ताश खेलने का शौक़ था तो उसने कहा वहाँ जाके ताश खेलने का शौक़ भी पूरा करेंगे। हम चले गए। यकीन करें कि वो कमरा क्या था, सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वो थी, और उसमें बड़ी मुश्किल से आप टांगें सीधी करके नहीं सो सकते थे। और वो थोड़ी सी जगह में जो 5-6 फुट की थी, जैसे बैरकें होती हैं, वो बैरक नमा थी। खैर रात गए तक हम बैठ के ताश खेलते रहे। नींद आ गई, सो गए। टांगे सुकेड़ के सोए, टांगे फैला के नहीं सो सकते थे। जब सुबह उठे तो मुझे अजीब मंजर नज़र आया। जो उस बिल्डिंग का सेन था उसमें 2 लंबी लाइनें लगी हुई थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा शाकर भाई ये क्या है? कहता है वो सामने आपको 2 वाशरूम नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ। कहता है यहाँ पे कमरों में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं, तो क्योंकि सब ने एक ही वक्त पे ड्यूटी पे जाना होता है, तो वॉशरूम के बाहर आओ मैं आपको एक मंजर दिखाता हूँ। वहाँ मैंने देखा तो एक लिस्ट लटकी हुई थी एक तरफ, और दूसरे बाथरूम के बाहर एक और लिस्ट लटकी हुई थी जिस पे लिखा हुआ था मिसाल के तौर पे नज़ीर अहमद 6 बजे, बशीर अहमद 6:15, मोहम्मद नज़ीर 6:30, मोहम्मद बूटा 6:45, अफजल 7 बजे। तो मैंने कहा ये क्या है? कहता जी ये वॉशरूम है और उसके बाद ये टाइमिंग लिखी हुई है, क्योंकि सब ने ड्यूटी पे जाना है। हर एक का टाइम लिखा है कि उसने कितनी देर में वॉशरूम यूज़ करना है, शावर लेना है और बाहर निकल आना है। कुछ को तो मैंने देखा कि उन्होंने हाथ में गिलास पकड़ा हुआ है, पेस्ट और बुरश पकड़ा हुआ है, और वो ही खड़ा होके वहाँ पे पेस्ट कर रहा है ताकि जो वॉशरूम में टाइम लगना है वो बच जाए। कुछ को मैंने देखा कि शीशा हाथ में पकड़ा हुआ है और शेविंग ब्रश पकड़ा है, शेविंग रेज़र पकड़ा है, और वो उसके आगे 7-8 अपनी बारी के इंतज़ार में है, और ये पीछे खड़ा शेव कर रहा है। अजीब मंज़र था मेरे लिए। ये एक नई इन्फॉर्मेशन थी
کہ لوگ دبئی میں جو لیبر ہے وہ کس طرح رہتی ہے اور کیسے گزارا کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کسی اچھی اکاموڈیشن میں رہیں تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف دبئی میں نہیں تھا، آپ کو میں سلطنت آف عمان کا بھی بتاؤں گا۔ تو اس طرح ہم وہاں پہ اگلے دن رہے اور سورج ڈلنے سے پہلے ہم نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ دبئی سے ہم شارجہ آئے، شارجہ سے پھر ہم بریمی کی طرف نکلے۔ کافی لمبی روڈ تھی، روڈیں بڑی خوبصورت ہیں، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ اس طرح واپس عمان پہنچ گئے اور میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ آئندہ دبئی کا نام نہیں لینا، بلکہ میرے کئی دوست کہتے تھے کہ دبئی سے چیزیں سستی ملتی ہیں۔ میں نے کہا سستی تو ملتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پیٹرول کا خرچہ ہے، پھر آپ نے 2-3 ٹائم کھانا کھانا ہے، پھر آپ نے سٹے کرنا ہے، اللہ نہ کرے کوئی چیز فالٹ ہی نکل آئی تو پھر آپ نے واپس کیسے کرنی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ سیانے کہندے نے کہ اگر جامت ہی کرانی ہے تو پھر جڑی نیڑے دکان ہے وہ تو کرا لو۔ کوشش کریں، میرا تجربہ یہی ہے کہ آپ نے شاپنگ کرنی ہے تو جو نیئرسٹ شاپ ہے اس پہ جائیں، وہاں سے شاپنگ کریں۔ اگر چیز مناسب نہیں ہے، پسند نہیں ہے تو آپ چینج کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اسپیشل گاڑی نکالیں جائیں اور وہاں سے ریپلیسمنٹ لیں۔ تو عمان میں بھی کچھ جو صورتحال تھی وہ اسی طرح کی تھی کہ ہمارے دوست تھے حبیب بینک میں، صابر صاحب حیدرآباد سے تعلق رکھتے تھے، تو ایک دن انہوں نے کہا جی ہمارے گھر کا چکر لگانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ویکینڈ پہ ہم ادھر چلے گئے۔ کیرم بورڈ بھی کھیلنے کا شوق تھا، رات بھر کیرم بورڈ کھیلتے رہے۔ ان کا بھی جب دن کو اٹھے تو منظر یہی تھا کہ کوئی 2 باتھ روم تھے، تو ہر باتھ روم کے باہر ایک لسٹ لگی ہوئی تھی اور 5-5 6-6 لوگ انتظار میں کھڑے تھے۔ اوورسیز پاکستانی بیچارے بہت مشکل سے گزارا کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے گھر پیسے بھیجتے ہیں۔ جو بھی پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی وہاں ہے، سمجھ لیں کہ وہ اگر 1 روپیہ کماتا ہے، 4 آنے وہاں خرچ کرتا ہے، 4 آنے وہ گھر بھیجتا ہے، باقی جو 8 آنے ہوتے ہیں وہ پاس رکھتا ہے تاکہ اگر اس نے 1.5-2 سال بعد پاکستان جانا ہو تو شاپنگ کر سکے، ٹکٹ خرید سکے۔ اور اکثر تقریباً 90% جو ہماری لیبر ہے جب پاکستان آتے ہیں تو جو ڈیرے پہ 8-10 لوگ رہتے ہیں وہ شیئر کر کے اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کو ٹکٹ لے کے دیتے ہیں، اور جب وہ 3-4 ماہ چھٹی گزار کے واپس آتا ہے تو جو اگلا تیار ہوا ہوتا ہے پھر سارے مل کے شیئر کر کے اسے ٹکٹ لے کے دیتے ہیں۔ یہ ہے، اور یہ اس طرح کے تقریباً 98% پاکستانی وہاں پہ اسی طرح لائف گزارتے ہیں، کیونکہ بہت کم ہے جو آپ خوش قسمت کہہ لیں ہمارے جیسے جو بینک میں جاب کرتے تھے، یا چند ایک جن کی گولڈ کی شاپ تھی یا جن کے گیریجز اپنے تھے، ان کا کچھ لیونگ سٹینڈرڈ بہتر تھا، وگرنہ بہت برا حال تھا۔ بڑے صحن میں ایک طرف سیوریج کا ٹینک بنا ہوا ہے اور اسی میں کنواں ہے اور اس میں موٹر لگی ہے جو کہ 50 فٹ کے فاصلے پہ ہے، اور وہی پانی واش روم کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اس پانی سے اگر آپ صابن سے نہا رہے ہیں تو صابن سر سے نہیں نکلے گا، آپ کو ڈٹرجنٹ پاؤڈر استعمال کرنا پڑے گا۔ میں یہ بھگت چکا تھا۔ میٹھا پانی بہت مہنگا تھا، کوئی افورڈ کر سکتا تھا۔ تو یہ لائف ہے وہاں کی، اور یہ میرا دبئی کا پہلا چکر تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلے ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔